علیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و بارک وسلم۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ کامل ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا، زبان سے کہنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو کامل ایمان بن جاتا ہے۔ حاضر رحمت میرے بھی آج ہماری گفتگو جو ہے 161ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس ٹائٹل کے سایہ تلے، قرآن اور یعقوب علیہ السلام، آپ کی ولادت، اپنے بھائی سے جھگڑا آپ کا، یعقوب علیہ السلام کا پلو، ماموں کے ہاں 20 سال آپ کا قیام، کنعان آپ کی واپسی، اسرائیل آپ کا نام، 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے، کزنز میں شادی کرنا کیسا ہے، آپ کا مصر جانا اور وصال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 45 پہ فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ وہی تو، ہاتھوں والے تو ہم بھی ہیں، آنکھوں والے تو ہم بھی ہیں۔ یہ مقام مدح میں کیا شے ہوئی؟ نہیں، مقام مدح میں اللہ نے بیان کی ہے تو کوئی وجہ ہے۔ تو یہاں مطلب ہوگا کہ یعنی قوت عملیہ اور قوت علمیہ رکھتے تھے وہ، اُولی الایدی والابصار، کما حقہ، ان دونوں کا انہوں نے استعمال کیا۔ 111 نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں کرایا ہوں، پلے لسٹ میں آپ سن سکتے ہیں۔ آج ہم ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء جب آپ نکالیں گے تو یہ حدیث ملے گی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ تو الکریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کا آگے پھر بتایا کہ یوسف پہلے کریم، یعقوب دوسرے کریم، اسحاق تیسرے کریم، ان کے بعد ابراہیم چوتھے کریم، تو آپ نے ان کو کریم کہا۔ یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری پہلے ہی دادا ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ فرشتے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، کھانا سامنے رکھا لیکن وہ کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 70 سے ذرا سنیے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے خوشخبری سنائی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آیا اور وہاں فاتحہ بھی پڑھی، آپ بھی دیکھ لیجیے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سن کر مسکرا پڑی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 سے سنیں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان کی زوجہ سارہ جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔
یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا. وامرأتہ کا فبشرناہا کہا، ہاں ضمیر ہوتی ہے نا عورت کے لیے، مگر نام سیدہ سارہ کا ہے چاہے ضمیر کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ان کا بیٹا کوئی نہ تھا. وجہ یہ ہے حضرت سارہ کا بیٹا کوئی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا تو ایک بیٹا تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس لیے ہاں ہے، ورنہ خوشخبری تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے. اس خوشخبری کا وجود ہوا وہ بھی اطلاع قرآن میں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 84 سے سنیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، اور ہر ایک کو راہ راست پر استقامت دی. یعقوب علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا، اس کی خبر بھی دی. سورہ مریم کی آیت نمبر 49 سے سنیں. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے سے نوازا، اور ہم نے دونوں کو نبی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ان کی ولادت سے پہلے ہی کر دیا، اور ساتھ ہی ان کا منصب، مقام اور راست بازی کو بھی بیان کر دیا. ہیبروز میں لکھا ہے، یہ ہیبروز کتاب کا نام ہے، ہیبروز میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو 15 سال ملے ہیں اپنے دادا کی سنگت کے. یہ وہاں لکھا ہوا، اس لیے کچھ تفاسیر میں آپ کو نظر آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ہوتے ہوئے ہی پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی شادی کی فکر ہوئی، اور آپ لوکل کسی لڑکی سے بیٹے کی شادی نہ کرنا چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہاں سے کوئی اچھی سی لڑکی جو ہے وہ لائی جائے. آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے لیے طویل سفر جو ہے وہ مشکل تھا، تو آپ نے اپنے خادم خاص الیعزر کو، اب مجھے عربی میں کہیں نام نہیں ملا تو پھر مجھے انگلش سے لینا پڑا ہے، الیعزر کو بہت سا زیور دیا، کپڑے دیے اور تحائف دے کر ایرم نہریم کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا کہ جاؤ میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی جو ہے نیک سیرت تلاش کر کے لاؤ. یہ یہاں سے چل پڑے، سیدھا اس جگہ گئے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار رہتے تھے. یہ وہاں کے بڑے کنویں سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے. کچھ لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آئیں تو الیعزر نے سیرت چیک کرنے کے لیے کہا کہ مجھے اور میرے اونٹوں کو تم میں سے کون پانی پلائے گا؟ تو ان میں سے ایک لڑکی نے بڑھ کے کہا میں آپ کو بھی پانی پلاؤں گی اور آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی. یہ مرد تھا الیعزر، خود پلاتا نا آگے بڑھ کے، بلکہ وہ جو بچیاں آئی تھیں ان کو بھی پلاتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ مرد تھے، حالانکہ نحیف، کمزور، بھوک شدید لگی ہوئی، پھر بھی پتھر ہٹا کر ان کی بکریوں کو پانی پلوایا، ان کو پانی دیا. تو یہ بھی اٹھ کر آگے پانی خود پلاتے. بھائی مرد تھے نہیں. یہاں ایک نکتہ تھا، وہ کیا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف بولتے ہیں، جی ہاں یہ کر دیں، میں کر دیتا ہوں جی کام، وہ بولتے ہیں. اور پھر یہ جو صرف باتوں سے کام چلانے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا لفظوں کو ہی کام سمجھ کر ہمیں صلہ دے دے. بھری پڑی ہے دنیا، یہ بس بولتے ہیں. آپ کو رشتہ داروں میں بہت ملیں گے، لوگوں میں ملیں گے، وہ صرف بولتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بول کر ہمیں وہ صلہ ملے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس نے بیچارے نے 3000 4000 لگا کر کھانا کھلایا. ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو کھانا کھلاؤں. تو یہ جس نے کہا نا میں کھانا کھلاؤں، یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو جملہ کہا ہے، یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، مجھے صلہ اسی بندے کے برابر ملے جس نے 3-4 ہزار لگا کر کھانا کھلا دیا ہے. ہر آدمی یہی چاہتا ہے بس. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بچی ہے جو کہہ رہی کہ میں پلاؤں، کیا یہ میرے سارے اونٹوں کو پانی پلائے گی؟ مجھے پانی پلائے گی؟ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اس لیے لوگ کہتے ہیں ڈونٹ جسٹ ٹیل می بٹ شو می. آپ دور کھڑے رہے. واقعی اس بچی نے مہربانی اور سخاوت کا ثبوت دیا، مہمان نوازی کا ثبوت دیا. بڑے گھرانے میں آج کل تو نوکر رکھ لیے جاتے ہیں نا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ بیوی خود کھانا پکاتی تھی. صوفیاء کرام کے اندر دیکھ لیجیے، خود کھانا پکاتی، سارے کھاتے. تو یہ بڑے راز ہوتے ہیں جناب، اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. خادم نے بھانپ لیا الیعزر نے، یہ بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بہو بننے کے لائق ہے. ان کو پانی پلایا، ان کے اونٹوں کو پانی پلایا. فوراً اسے نوز پن اور 2 سونے کے کنگن دیے. پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی رفقہ. کہ وہ گھر کی طرف چلی گئی. یہ الیعزر ادھر ہی کھڑے رہے. کیوں؟ انہیں معلوم تھا یہ واپس آئیں گے، انہیں معلوم تھا.
کوئی نہ کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ یہاں مجھے ملنے ضرور آئے. وہی ہوا. بی بی رفقہ نے جب کنگن دکھا کر قصہ سنایا تو ان کا بھائی لابان جو ہے وہ سن رہا تھا. وہ اٹھا اور دوڑا ہوا کنویں کے پاس آیا اور آ کے خادم کو ملا, گھر لے آیا. گھر پہنچ کر خادم نے اپنا مقصد جو ہے وہ بتلایا کہ میں کنعان سے آیا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے لیے زوجہ تلاش کرنی ہے مجھے, اور یہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ مجھے پسند آئی. آپ بتاؤ, ماں باپ راضی ہو گئے, بھائی لابان راضی ہو گیا. آپ نے فرمایا تم تو راضی ہو, مجھے بچی سے بھی رضا چاہیے. آپ نے بی بی رفقہ سے پوچھا آپ راضی ہیں؟ کہا میں راضی ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو تحائف دیے, کپڑے دیے, زیورات دیے, سامان ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا تھا بانٹ دیا سب میں. ان لوگوں نے پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی بیٹی کو روانہ کیا. تو بڑے لوگ جب اپنی بیٹی روانہ کرتے تھے تو ساتھ میں خدمت کے لیے کوئی کنیز بھی روانہ کرتے تھے. تو بی بی رفقہ کے ساتھ ایک کنیز بھی روانہ کر دی. یہ چھوٹا قافلہ ایرم ناہریم سے کنعان پہنچا. وہاں آپ کو ویلکم کیا گیا. اس وقت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھے. بی بی رفقہ کو جب معلوم ہوا بہت متاثر ہوئی اور خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خاوند دیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. عظیم عورتوں کی چوائس دیکھی آپ نے, یہ چوائس ہوتی ہے عظیم عورتوں کی. شادی کے بعد تو ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند اللہ کا بہت قریبی ولی اللہ ہو. کیا اس سے پہلے بھی وہ یہ چاہتی ہے؟ کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو شادی کے بعد جو ہے وہ یہ سوچتی ہو کہ یہ آوارہ ہو, ایسے پھرے ادھر جائے پھرنا. اس وقت اس کی یہ گھر میں رہے, عبادت کرتا رہے, اللہ کا ولی کامل ہو. تو جب شادی کے بعد آپ کی چوائس یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو, وقت کا کتب اور غوث ہو, تو اس سے پہلے بھی یہ دیکھنا چاہیے. ابھی دیکھیے بی بی رفقہ جو ہے اتنی خوش ہوئی دیکھ کر کہ وہ عبادت میں مصروف ہے. بی بی رفقہ کو حضرت سارہ کے خیمہ میں جو ہے وہ ٹھہرایا گیا. حضرت سارہ تو وفات پا چکی تھی لیکن وہ خیمہ تھا. آپ کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں. اللہ کے نام پر جانور جو ہے وہ ذبح کیے گئے. غرباء میں تقسیم کیا گیا گوشت, اور کھانا وغیرہ بھی تقسیم کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کا نکاح پڑھایا. انبیاء کرام کبھی بھی عورت کے ساتھ نکاح کے بغیر نہیں رہے, یاد رکھیے. وقت گزرتا گیا, دونوں ہی اللہ کی عبادت کرنے والے اور صبر کرنے والے. شادی کو کئی سال گزر گئے. ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا سے گزر گئے ایک روایت کے بقول, لیکن ہیبروز کے مطابق تو وہ زندہ تھے. یہ دونوں اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا. 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے امید دلائی. پھر وہ دن آ گیا کہ اسحاق علیہ السلام کی زوجہ رفقہ نے 2 بیٹوں کو جنم دیا. ایک بیٹا جو پہلے دنیا میں آیا اس کے پورے جسم پہ بال ہی بال تھے, یہاں زیادہ تر بال زیادہ تھے, یہاں نام عیسو رکھا گیا. پروننسیشنز مختلف ہیں, اس لیے کسی کو کوئی اور آتا ہو تو وہ یہ مجھے نہ کہ تم نے غلط بولا ہے. دوسرا جو اس بچے کی ایڑی ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا ان کا نام یعقوب رکھا گیا. اس کا معنی ہی یہی کیا جاتا ہے, ہیل کیچر یا لیگ پلر, دونوں معنی بن جائیں گے. فرق صرف پہلے چہرہ دکھانے میں ہے, ورنہ تاریخ ولادت, یوم ولادت, ماہ ولادت, سن ولادت تو ایک ہی ہے دونوں کا. اس میں بڑا کیا اور چھوٹا کیا؟ لیکن پھر بھی دنیا والوں نے جو حق دیا بڑے پن کا وہ عیسو کو دیا. 13 سال کے دونوں ہوئے تو فرق واضح ہوا. حضرت یعقوب ہر وقت عبادت و اذکار میں اور عیسو کھیل اور شکار میں. جوان ہوئے تو عیسو ماہر شکار اور گھر سے باہر, مگر یعقوب گھر کے اندر اور مصروف اذکار. حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں بہت ہی کمزور ہو گئے. ٹانگیں چلنے سے اور آنکھیں دیکھنے سے جواب دے گئی. ایک روز آپ نے بلند آواز سے کہا, خفیہ بات ہوتی تو عیسو کے کان میں کہتے. بلند کہا, دوسرے بھی سن لیں. عیسو مجھے اچھا سا کھانا کھلاؤ, اچھا کھانا کھلانے پہ میں خصوصی دعا دوں گا. یہ سب لوگ یاد رکھ لیجئے, دعا ہوا میں تیر مارنا نہیں ہوتا, نیت کر کے اللہ سے عرض کی جاتی ہے, اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اور نہ ہی وہ کسی کا حق مارتا ہے. یہ ذہن میں رکھ کر پھر سٹوری بنانا ہے آپ نے عیسو کی اور یعقوب علیہ السلام کی. وہ اللہ ہے, دعا اس کی ہو قبول اس کے لیے کر لے. وہ اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دی تھی اور نبی ہونا بھی بتلا دیا تھا, تو اسحاق اپنی خصوصی دعا دوسرے کو کیوں دیں گے؟ بھئی نبوت, وہ نبی ہے تو یہ تو پہلے بتلا دیا. بشارت فرشتے جس کی دے رہے ہیں یہ پہلے خبر ہے. بنی اسرائیل نے انبیاء کو اپنی مثل سمجھا ہوا تھا, یہ ان کی پرابلم ہے. انہوں نے بلکہ اپنی مثل کیا, وہ اپنے سے بھی گھٹیا سمجھتے تھے, تبھی تو قتل کر دیتے تھے. تو نبی کو مثل سمجھنا یہ وبا ادھر سے ہی آئی ہے, انہی کے اسکول آف تھاٹ سے آئی ہے. اسی لیے جینیسس جس نے لکھی اس نے یوں سٹوری لکھی باب 25 میں جیسے کوئی عام فرد ہو یعقوب علیہ السلام. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جینیسس جو لکھ رہا ہے, کیونکہ اللہ نے انگلش میں تو نہیں نہ اتاری, وہ جو لکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے
کہ ٹرک جو ہے وہ عقل مندی کی علامت ہے. یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ. نبوت دنیا میں آ کر نہیں ملتی, لے کر پیدا ہوتا ہے, لے کر وہ پیدا ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے. عیسو شکار کرنے گیا, والدہ ماجدہ نے فوراً بہترین گوشت پکایا اور بیٹے یعقوب سے کہا کہ تمہارے ابا کو بھوک لگی ہے, کھانا پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے اس دن کھانے میں کچھ زیادہ ہی لذت ڈال دی. بارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ نارمل کھانا پکاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر مہمان کے لیے کھانا پکاتے ہیں تو آپ کے کھانے میں کچھ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. یہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مہمان کے لیے آپ کھانا پکا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں, تو جب اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے تو پھر کھانے میں لذت آ جاتی ہے. اس دن کھانا کچھ زیادہ ہی لذیذ ہوا. بیٹے یعقوب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا, اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھایا. مجھے ایک بات بتا دو سٹوری بنانے والوں, کیا خاوند کو بیوی کے ہاتھ کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا؟ آپ کھاتے ہی سمجھ گئے تھے کہ کھانا عیسو کے ہاتھ کا ہے ہی نہیں. آپ نے بیٹے کو چھوا, میرے قریب آؤ مجھے چومو. یعقوب علیہ السلام آگے بڑھے, چوما. میں آپ سے ایک بات پوچھوں سٹوری بنانے والے سے, 4 لاکھ پینگوئنز آتے ہیں ریزوریکشن آئی لینڈ پہ, ہر سال انڈے دیتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے, ایک جیسے بچے ہوتے ہیں, ایک جیسے امی ابو ہوتے ہیں, ذرہ فرق نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اب دیکھیں نا, باپ ڈیفرنٹ ہو بیٹا ڈیفرنٹ ہو تو پھر تو چلو جی میں یہ ڈیفرنٹ تھا میں نے پہچان لیا. یار 4 لاکھ پینگوئنز, باپ ایک ہی جیسی شکل, ایک ہی جیسا کلر, ایک ہی جیسا قد, بیٹے بھی ایک ہی جیسے, 4 لاکھ, لیکن ابا بیٹے کے پاس ہی آتا ہے. یار کیا سٹوری بنا رہے ہو؟ ایک باپ اور وہ بھی نبی, ابن نبی. نعوذ باللہ, دھوکہ کھا گیا. کچھ تو عقل کے قریب سٹوری بناؤ. اسحاق علیہ السلام جانتے تھے دعا کس کے لیے ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو دعا دی. آپ نے اس لیے بلند آواز سے کہا کھانا کھلانے پہ دعا دی جائے گی, دعا تھی ہی ان کے لیے. پھر آپ نے اپنے بیٹے کو جب دعا دی, سنیے ذرا دعا کا خلاصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تم خاندان پہ راج کرو, ہائے ہائے اللہ تم کو آسمانی اور زمینی برکات عطا فرمائے, رزق میں برکت ہو, قوموں کے سر جھکیں, قبائل خدمت گزار ہوں, جو تم پر لعنت کرے خود ملعون ہو, جو تم سے مہربانی کرے خدا کا محبوب ہو. آپ دعا لے کر ہٹے, عیسو آ گیا, فوراً شکار کاٹا پکایا اور اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا ابا کھاؤ, میں کھانا لایا ہوں. آپ نے فرمایا کھانا تو میں کھا چکا اور دعا بھی دے چکا. عیسو کے لیے ہوتی تو عیسو کو ملتی. آپ جب پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ پاک مجھے بخش دے اور میرے امی ابو کو بخش دے, اگر امی ابو مشرک ہوں تو پھر دعا جاتی ہے ان کے لیے؟ نہیں جاتی. آپ چاہے وقت کے ولی اللہ ہوں, کتب ہوں, غوث ہوں, نہیں جائے گی دعا. کس کو جائے گی؟ جو اوپر جا کر جس کے لیے وہ ہے, جو مومن ہے اس کے پاس جائے گی. تو آپ تو ولی اللہ ہیں, کتب ہیں, غوث ہیں, ابدال ہیں, کیوں نہیں جا رہی؟ اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں ان کے لیے. چاہے بیچ میں سے 400 بھی ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے, 400 کو کراس کر کے اوپر چلی جائے گی. دعا عیسو کے لیے ہوتی تو عیسو کے پاس ہی جاتی. دعا تھی ہی یعقوب علیہ السلام کے لیے. فرمانے لگے عیسو دعا تو میں دے چکا, یقیناً وہی بابرکت ہوگا. ہاں تیری نسل کے لیے بھی میں دعا کر دیتا ہوں, نبوت کی نہیں, نسل کے لیے دعا کر دیتا ہوں. یہ سننا تھا کہ عیسو غصہ سے لال پیلا ہو گیا, خوب چلایا. یہ بھی بے ادبی ہے, نبی کی بارگاہ میں چلا. عیسو کئی لحاظ سے اس دعا کے لائق نہ تھا جو ایک نبی کے لیے کی جا سکتی, ورنہ ماں اپنے بچوں میں فرق نہیں کرتی, یہ بات یاد رکھیے گا. وہ عیسو کو دلوا دیتی ہیں یہ دعائیں. عیسو ایک تو عبادت نہیں کرتا تھا, شکار میں مصروف رہتا تھا, دوسرا ان عورتوں سے نکاح کر لیا جو دین ابراہیم کی پیروکار نہ تھی. چلایا مجھے بھی کچھ برکت دو. آپ نے فرمایا برکت والی جو دعا ہے وہ تو اس کے لیے قبول ہوئی. نبوت, حکمت. اب عیسو نے منصوبہ بنایا کہ میں یعقوب کو قتل کر دوں گا. یہ جملہ کسی طرح ماں نے سن لیا. انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو بتلایا. اسحاق علیہ السلام نے اور ماں نے دونوں نے مل کر بچے کو بلایا. یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا سنو بیٹے, تم یہاں کی کسی عورت سے شادی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے, عقیدے کا پتہ نہیں. تم اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جاؤ اور اس کی ہی کسی لڑکی سے شادی کر لینا. حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے حران کی طرف. اس کے بھی 2 پروننسیشن ہے, میں نے یہ چن لیا. حران کی طرف. راہ میں ایک جگہ رک گئے کیونکہ رات ہو گئی. ایک پتھر کے اوپر آپ نے سر رکھا, سو گئے. یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا, وہ اس جگہ پہ جہاں پتھر سر کے نیچے رکھا. سیڑھی ہے, فرشتے آ جا رہے ہیں اور آواز آتی ہے یعقوب میں تمہارا اور تمہارے باپ اسحاق و ابراہیم کا خدا ہوں.
جہاں تو لیٹا ہے یہ زمین تیری اولاد کو دوں گا، تیری اولاد پھلے پھولے گی، میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا جہاں تو جائے گا، اور واپس کنعان تجھے لاؤں گا میں، اور واپس کنعان تجھے لاؤں گا۔ یہ اکثر کنعان بھی بول جاتے ہیں، لیکن کنعان واپس لاؤں گا۔ آپ اٹھے، اسی پتھر کو اٹھا کر ستون کی طرح زمین پر رکھ دیا، اور اولیو آئل جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے یوں ڈالا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر نا اولیو آئل جو ہے یہ بہت متبرک ہے، یہ ڈالتے ہیں زیادہ تر، آپ لوگ بھی اس کا استعمال کیا کرو، خاص طور پہ جو باہر کے لوگ ہیں، یورپ میں امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے تو فری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لگاؤ، اسے کھاؤ، جب مل رہا ہے تو پھر استعمال کرو۔ اس پتھر کے اوپر اولیو آئل ڈال دیا۔ اب یہاں تھوڑا سا رک جائیے آپ لوگ، کیونکہ میں صرف سٹوری نہیں سنا تھا، اصل میں بات وہ مسئلے ہوتی ہیں، تو سٹوری کے ذریعے سے مسئلہ آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں، بندہ سن بھی لیتا ہے۔ یہ پتھر اب کدھر ہے جس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سر رکھ کر رات گزاری تھی؟ یہ کہاں ہے؟ اس پتھر کو اب جیکبز پلو کہتے ہیں۔ اس پتھر کے متعلق صحیح طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر پہلی اطلاع یہ ہے کہ اس پتھر کو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آگے تھے اور وہ اس پر بیٹھتے تھے، اس لیے اسے کنگ ڈیوڈ چیئر بھی کہتے ہیں۔ یہ پتھر میں نے جو تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ پتھر اسکاٹ لینڈ میں پہنچا، وہاں سے تو سٹوری کچھ یوں چلتی ہے آگے۔ ان 1296 کنگ ایڈورڈ فرسٹ اسٹول اٹ، اس پتھر کو چرایا 1296 میں کنگ ایڈورڈ فرسٹ، اینڈ براٹ اٹ ٹو لیو ان انگلینڈ، انگلینڈ لے آیا۔ دے پلیس اٹ ود اے نیو چیئر کنگ ایڈورڈ تھرون، اور اس کو ایک نئی چیئر کے ساتھ جو ہے اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کو ایک کرسی کے نیچے جو ہے وہ فکس کیا ہوا تھا، کرسی کے نیچے 4 شیر بنائے ہوئے تھے۔ بادشاہ انگلینڈ کی تاج پوشی جو ہے اس کرسی پہ ہوتی تھی۔ اس پتھر کا وزن جو ہے 336 پاؤنڈز تھا۔ 1953 میں کوئین الزبتھ نے اس چیئر پر بیٹھ کر تاج پہنا تھا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ 1950 عیسوی میں کرسمس نائٹ کو کیا ہوا کہ 4 بندے آئے اور اس پتھر کو اٹھایا اور اسکاٹ لینڈ چل پڑے، مگر گورنمنٹ نے 4 ماہ بعد 11 اپریل 1951 کو جا پکڑا ان کو، پتھر کو ڈھونڈ لیا اور واپس انگلینڈ لے آئے۔ اس کے بعد پھر مختلف آرا ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ والوں نے اصلی واپس نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام کا اصلی پلو ان کے پاس ہی۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر 1996 کو سینٹ اینڈریوز ڈے پر جب انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 700 سال بعد مستقل واپس کر دیا تھا تو اصلی نہ دیا تھا۔ سٹوری سنتے جا رہے ہیں نا آپ؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یعقوب علیہ السلام جس پر سر رکھ کر سوئے تھے وہ لوگوں کو مل گیا تھا، جبکہ انہوں نے عبادت خانے میں نصب کروا دیا تھا اسے، تو اور اس پتھر کے بیچ میں کنڈے کدھر سے آ گئے؟ جو بھی اسکاٹ لینڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں وہ کنڈے کہاں سے آ گئے؟ اگر بعد میں اٹھانے کے لیے لگائے ہوں تو پھر بھی یہ تو ماننا پڑے گا کہ تبدیلی ہوئی ہے اس کے اندر۔ پتھر اصلی ہے کہ نقلی؟ اس پتھر کی عمر کتنی ہے یہ اب جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے آپ ہر پتھر، ہر چیز، ہر درخت، ہر کپڑے، ہر ایک شے کی عمر کو جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ ایولیوشن تھیوری جو آج کے دور میں غلط ثابت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ کاربن ڈیٹنگ کی وجہ سے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے یہ اتنے 1000 سال پرانا ہے، وہ پتا چلا کہ یہ تو صرف 500 سال 400 سال پرانا ہے۔ تو کاربن ڈیٹنگ سے جان سکتے ہیں آپ۔ امریکہ میں ایک ریاست ہے میساچوسیٹس، اس کی کاؤنٹی ہے برکشائر، اس کی کاؤنٹی ہے برکشائر، اس کے ٹاؤن میں جیکبز پلو تھیٹر ہے۔ میں اس لیے بیان کروں کچھ لوگ یہ نہ سمجھنا شاید امریکہ میں جیکبز پلو پڑا ہوا ہے، یہاں نہیں ہے، وہ تھیٹر ہے جہاں ہر سال ڈانس کا بہت بڑا شو ہوتا ہے۔ تو وہاں کو پتھر نہیں، صرف نام ہی ہے، کاش کے اس نام تلے عبادت ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زندگی میں جب عروج ملا تو آپ نے اللہ کا گھر بنایا اور اس پتھر کو اس میں نصب کیا۔ یہ عبادت خانہ بالکل گاؤں کی چھوٹی مسجد کی طرح 1894 تک پرانی دیواروں کے ساتھ موجود تھا۔ آپ پتھر پہ سر رکھ کر سوئے، آپ کو خواب آیا، صبح اٹھ کر وہاں سے آپ چل دیے، آپ ماموں کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کنویں پہ پہنچ کر آپ رک گئے۔ آپ نے ایک بندے سے پوچھا کیا تم لابان کو جانتے ہو؟ کیونکہ آپ نے تو پہلے ماموں دیکھے ہوئے نہیں تھے نا۔ وہ کہہ رہا ہاں اسی شہر میں رہتے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے رکو، وہ بکریاں لے کے آتے ہوں گے، یہیں تو وہ پانی پلائیں گے۔ یہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ آگے وہ دیکھو، وہ آگے لابان۔ آپ جلدی سے آگے بڑھے، کنویں کے اوپر سے پتھر ہٹایا، ٹھیک ہے؟ پتھر اوپر رکھ دیتے تھے نا، چیزیں اندر نہ گر جائیں، کوئی جانور اندر نہ گر جائے، تو جب آتے تھے تو پھر پتھر ہٹا لیتے تھے، پانی نکال کے پلاتے تھے۔ آپ نے خود آگے بڑھ کر پتھر کو ہٹایا،
ان کی بکریوں کو پانی پلایا، تو پھر ان کی حیرانی کو ختم کیا، کہا میں آپ کی بہن رفقہ کا بیٹا ہوں۔ مامو لابان نے گلے لگا، چوما میرا رشتہ دار آیا، میری بہن کا بیٹا آیا، بھائی ہمارا اپنا ہی خون ہے، گھر لے گئے۔ ایک ماہ گزر گیا، مہمان نوازی کری، تو پھر پوچھنا گیا اب بتائیے آپ کا مقصد کیا ہے؟ پورے خاندان سے آپ واقف ہو چکے تھے۔ ابا نے کہا تھا کہ جو تمہیں لڑکی ماموں کی اچھی لگے اسے شادی کر لینا۔ آپ کو ان کی چھوٹی بیٹی اچھی لگی، وہ آپ کی عمر بھی تھی، چھوٹی بیٹی کا نام راحیم، کیونکہ وہ صورت اور سیرت دونوں میں اعلیٰ تھی۔ ماموں نے پوچھا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولے تمہارے پاس رقم دولت ہے؟ بولے نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تمہیں 7 سال میری بکریاں چرانا ہوں گی، اس کے بعد میں شادی کر دوں گا۔ تو آپ نے حران میں، یہ دمشق سے شمال مشرق کی طرف 280 میل تھا اس دور میں، 7 سال بکریاں چرائیں، 7 سال بعد نکاح ہوا۔ آپ بیوی کے کمرہ یعنی خیمہ میں گئے تو حیران رہ گئے کہ ماموں نے بڑی بیٹی دے دی۔ آپ نے ماموں سے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں تو آپ کی چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، حق مہر کے لیے میں نے 7 سال بکریاں چرائی ہیں۔ تو وہ بولے میں بڑی بیٹی کو بٹھا کر چھوٹی بیٹی کا نکاح کس طرح کر دوں؟ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، میں اپنی بڑی بیٹی کا ہی نکاح پہلے کروں گا۔ کر دیا۔ اب تم اگر چاہتے ہو کہ میری چھوٹی بیٹی سے نکاح کرو تو تمہیں 7 سال اور بکریاں چرانا ہوگی۔ آپ راضی ہو گئے۔ 7 سال مزید گزرے، ماموں کی دوسری بیٹی راحیل سے نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن دیا تھا حضرت راحیل کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ طبری میں ہے، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتی یوسف و امہ شطر الحسن، یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا، نصف، آدھا حصہ، شطرہ کا معنی یہاں آدھا حصہ کریں۔ 14 سال بعد آپ ماموں کی دونوں بیٹیوں کے خاوند تھے۔ یہاں رک کر 2 مسئلوں کو سمجھانا چاہوں گا، پھر میں سٹوری تو آپ خود بھی پڑھ لیں گے، لیکن مسئلے کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی ذرا اور تحقیق کرنا ہوتی۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں کزنز میں جو شادی نہ کرنے کا رجحان خصوصاً مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، یہ سازش ہو سکتی ہے، شریعت میں منع نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو نبی ابن نبی ہیں، کنعان میں عورتیں ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ تم جا کر اپنے ماموں کی بیٹی کزن سے جا کے شادی کرو۔ تو بھائی کیا کنعان میں عورتیں نہیں تھیں؟ یہ مجھے سب لوگ جواب دیں، وہ مسلمان ہیں چاہے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، کسی مذہب کے ہیں۔ جب عیسو وہاں شادی کر سکتا ہے لوکل عورتوں سے، شادی لوکل عورتوں سے کی تھی نا، تو پھر ان کو کیوں بھیجا جاؤ؟ اگر کزن کے ساتھ شادی جو ہے وہ حرام ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ نبی ابن نبی یہ کیوں بول رہا؟ ماموں نے بڑی بیٹی دے دی، حالانکہ وہ بینائی میں کمزور تھی، جسمانی طور پر بھی، مگر آپ سے جو بچے پیدا ہوئے وہ طاقتور تھے۔ یہی دھوکہ دیا جاتا نا امریکہ اور یورپ میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 سے سنیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے ہیں، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، بھائی ہم طاقتور ہیں۔ تو جینیسس بھی پڑھ لیجیے آپ، کہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ بچے کمزور پیدا ہوئے۔ تو جسمانی طور پہ کمزور ماں سے جو کزن ہے، بچے طاقتور پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، یعنی تمام ذہین اور شریف گروہ کے جو انبیاء کہلواتے ہیں ان کے باپ ہیں، ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی کزن سے شادی کی ہے، جس کو ہدایت دے دی گئی ہے، جس کے پاس رشد ہے، جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نبوت ہے، جس کے پاس ذہانت ہے۔ اور بھی عورتیں ہیں بھائی، لیکن نہیں، وہ کزن سے ہی شادی کر رہے۔ آج جو لوگ مسلمانوں کو ورگلا رہے ہیں کہ تم کزنز میں شادی نہ کرو، بیماریاں آتی ہیں، تو کیا وہ تمام لوگ تندرست پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے غیروں میں شادیاں کی ہیں؟ ان کے بچے بڑے ٹاپ کے پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسے محققین کا کیا کہنا یار، جو پہلے 70 سال کہتے رہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اور آج کہتے ہیں کہ وہ تحقیق غلط ہے۔ یہ محققین ہے؟ آپ نے نوبیل پرائز بھی تو دی ہے نا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے لوگوں کے پاس، تو آج کہتے ہو کہ وہ غلط ہے نظریہ۔ پہلے کہتے تھے کھاد ڈالو زیادہ فصل ہوگی، اب کہہ رہے ہیں مت ڈالو، آرگینک کھاؤ، خود کو بچاؤ۔ امریکہ کے اندر اب تو آرگینک کا علیحدہ شعبہ ہے، زیادہ رش لگا ہوتا ہے جہاں آرگینک سامان ملتا ہے۔ یہ پہلے کہتے تھے برائلر کھاؤ پروٹین ملے گی، اب کہتے ہیں مت کھاؤ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق کا کیا اعتبار کرنا؟ آپ نے ہمیں کہا گیا تھا انبیاء کو فالو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عقل مند اور ماہر طب کون ہوگا بھائی؟ آج تک میرے نبی نے کسی سے جا کے دوائی لی ہو؟ بتاؤ۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں کزن کے ساتھ کی، اتنا بہادر پھر بیٹا پیدا ہوا جو کربلا میں تنہا لڑا ہزاروں کی فوج کے ساتھ۔ اللہ کے بندو،
بھائی دودھ کی وجہ سے بنتا ہے، خون کی وجہ سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا، تو ام ہانی کزن لگتی کہ نہیں لگتی؟ پھر ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، کزن لگتی کہ نہیں لگتی؟ پھر خدا کا خوف کرو مسلمانوں، اللہ کے بندو، ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اندھا دھند لگ جاتے ہو یار تم پیچھے، خود تحقیق کر لیا کرو۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، پہلا کیا ثابت ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نبی ابن نبی، آپ نے کزن میں شادی کی، اور دو۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور تک جائز تھا، توراہ کے اترنے کے بعد ناجائز ہوا، اور شریعت محمدی میں حرام ہو گیا کہ دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا، ایک ہی وقت میں۔ دو بہنوں سے کر سکتے ہیں لیکن ایک مر جائے تو پھر بعد میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اگر آپ پڑھیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بیٹھ کر خود پڑھیں، یہ آیات پڑھنے والی ہوتی علم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے برکت کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے سماعت فرمائیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی لڑکیاں، بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم مباشرت کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان عورتوں سے مباشرت نہیں کی تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام، اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ تھا اصل مسئلہ۔ ایک وقت میں ایک ہی کے نکاح میں، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، اللہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان۔ سن لیا آپ نے؟ تو ہماری شریعت میں یہ حرام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی حکم آیا ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ہدایہ شریف میں، تفسیر بحر المحیط کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کو ابو داؤد شریف سے بتاتا ہوں آپ کو۔ عن الضحاک ابن فیروز عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسلمت وتحتی اختانی قال تلک ایتہما شئت۔ ضحاک بن فیروز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ انہوں نے یہ کہا جا کے، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے دو بہنوں سے نکاح کیا ہوا ہے، میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں سگی۔ آپ نے فرمایا تلک، طلاق دے دے، ان میں سے جس کو چاہے تو طلاق دے دے، ایک کو رکھ سکتا ہے۔ تو آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں بھی لا ہے کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ویسے دو نکاح بھی نہیں ہو سکتے، ہاں بنا نکاح کے رکھ سکتے ہیں آپ، چاہے 200 رکھیں آپ۔ کسی نے پادری سے پوچھا ہاؤ کوڈ جیکب میری ٹو سسٹرز، جبکہ حرام و حلال کی جو ان کی کتاب ہے لیویٹیکس، اس کا چیپٹر نمبر 18 ہے اور نشان نمبر 18 پہ لکھا ہے اینڈ یو شل ناٹ ٹیک اے وومن ود ہر سسٹر ان میرج ایز رائولز to uncover the nakedness of one upon the others in her lifetime۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ تو دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ تو پادری نے جواب دیا کہ marriage to two sisters is later prohibited۔ تو معلوم ہوا کہ ناسخ منسوخ دوسرے مذاہب والے مانتے ہیں، نہ معلوم پھر قرآن مجید کے ناسخ اور منسوخ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو دو بہنوں سے نکاح حرام ہے۔ ایک تو مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کے اندر اسلام بہت دھیان دیتا ہے، نفسیاتی طور پہ بھی غور کرتا ہے کہ اس کی نفسیات پر، روحانیت پر، جسم پر، معاشرے پر، معاشرتی زندگی پر، وہ ہر چیز کو غور کرتا ہے کہ اثر نہ ہو کسی شے کا، یہ پرسکون رہے مسلمان۔ عورت کی فطرت میں ہے خامد کو متوجہ کرنے کا جذبہ، یہ اس کی فطرت میں۔
اگر دو عورتیں ایک مرد کے انڈر ہوں تو ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے گی، اور یہی فطرت دو بہنوں میں بھی ہوگی پھر جب وہ ایک ہی مرد کی ایک ہی وقت میں بیوی بنے گی، تو یہ چیز ان دونوں کے متبرک خونی رشتے اور تعلق پر اثر انداز ہوگی۔ شادی ہو جانے کے بعد بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے، تو اگر خاوند ایک ہوگا تو کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے کہا نہیں، یہ کام ذرا ختم کرو تم، تو ریزنز ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی شادی آپ کی حضرت لیا سے ہوئی، ساتھ میں خدمت کے لیے کنیز زلفا دی، پھر 7 سال بعد حضرت راحیل سے نکاح ہو گیا تو ساتھ خدمت کے لیے بلہا کنیز دی۔ اس کے بھی پروننسیشن بہت زیادہ، یہ یاد رکھیے گا، جب ایک لفظ بہت مشہور ہو تو بھی بدل جاتا ہے، اور جب دوسری زبان کے اندر آئے تو بھی بدل جاتا ہے۔ مجھے جو ملتا ہے وہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی اس 12 کی عدد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے سنیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام سے، اے میرے ابا جی، میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند سمیت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا سے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، زبولون، یساکر اور 1 بیٹی دینا تھی۔ بلہا یہ حضرت لیا کے ساتھ کنیز آئی تھیں، ان سے 2 بیٹے ہوئے، دان و نفسالی۔ حضرت راحیل آپ کی دوسری بیوی، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہوئے۔ زلفا حضرت راحیل کے ساتھ آئی تھیں کنیز، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، جاد اور اشرب۔ ان کے ناموں کے تلفظ اور سپیلنگ انگلش، عربی، اردو، ہیبرو میں مختلف ہیں۔ جب لفظ بہت مشہور ہوتا ہے بہت سی زبانوں میں تو بھی چینج ہوتا ہے، جب دوسری زبان میں آتا ہے پھر بھی کچھ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ نام تو بہت ساری زبانوں میں گئے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ زلفا ہے، بلہا ہے، یہ تو کنیز آئی تھی ساتھ، ان سے بچے کیسے ہوئے؟ تو یہ خود بہت سالوں تک جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو یہ پھر اپنی کنیز انہیں دے دیتی کہ یہ آپ کے نکاح میں ہے، شاید اللہ آپ کو اس سے بیٹا دے دے۔ بات سمجھ نہیں؟ تو یہ بیوی اپنی مرضی سے دیتی تھی۔ آج بھی ہوتا بوڑے واقعات ہیں ایسے، بیوی خود شادی کر دی، جب وہ اولاد نہیں ہو رہی تو پھر وہ خود ڈھونڈ کے لاتی اپنے خاوند کے لیے بیوی کہ اگر تیری اولاد آگے چلے۔ بھائی میں یہ بات اس لیے کر جاتا ہوں کہ کوئی آدمی تو ہی نہ کر بیٹھے نبی کی، میرا مقصد یہ ہوتا ہے یہ عظیم لوگ ہیں، ہمیں جہاں تک ہو سکے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ہر بیٹا ایک قبیلے کا سردار بنا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 سے سنیں آپ۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف حضرت بنیامین کنعان میں پیدا ہوئے، باقی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹے حران میں پیدا ہوئے، ماموں کے ہاں۔ یہ حران یہ بیٹے تھے تاریخ کے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ان کے بیٹے تھے لوط، حران بھی کہتے ہیں۔ تو حران اسے کہتے ہیں، یہ حران جو پہاڑی علاقہ پسند کرتا ہوں۔ یہ جو کنعان ہے یہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فرد کا نام تھا۔ 14 سال ہو چکے تھے، آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو ماموں نے کہا تمہاری وجہ سے برکت ہوئی ہے، تم ابھی مت جاؤ، میں تم کو بہت مال دوں گا۔ آپ اور رک گئے۔ لوگ جو ہیں وہ کچھ سسرال رہنے میں بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کما رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نبی ہو کر 20 سال سسرال میں رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 11 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ ایک روز باہر بکریاں چرا رہے تھے، آپ تھک کے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ آواز آئی اسرائیل اٹھو اور کنعان واپس جاؤ، تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ آپ نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ آواز آئی آج سے اسرائیل تم اپنی اولاد کو لو اور اپنے باپ کے پاس پہنچو، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا۔ آپ کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ اور ایل کا معنی اللہ، تو لفظ اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ قرآن مجید میں صرف اسرائیل جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 93 پہ اور سورہ مریم آیت نمبر 58 پہ۔ بنی اسرائیل بہت بار آیا ہے لیکن اسرائیل 2 بار آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ نام اللہ نے دیا، کنعان پہنچنے سے پہلے دے دیا۔ آج یہودیوں نے اپنے ملک کا نام جو مسلمانوں کی کمزوریوں اور تعاون پہ ایک مضبوط ملک بن رہا ہے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ سعودی عرب اور دبئی جیسے ممالک نے وقت قیام سجدے کا یقین دلا دیا ہے۔ وہابیوں نے نجدیوں نے جب آل عثمان سے بغاوت کی، یہ سعودی عرب پر پہلے وہ کنٹرول کرتے تھے، بغاوت کر کے جب انہوں نے ملک چھینا تو اپنے نام پہ رکھا، ملک کا نام اپنے نام پہ رکھا، نبی کے نام پہ نہیں رکھا۔ مملکت محمدیہ نہ رکھا، مملکت سعودیہ رکھا۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہودیوں نے
اپنے نبی کے نام پہ رکھا اسرائیل، انہوں نے اپنے ابا جی کے نام پہ رکھا سعودی عربیہ. شاید یہ سمجھا ہوگا کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو مولویوں کے تعاون کے ساتھ بنا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کا مذہب، اور یہ دو چیزوں کے سے بنا مل کے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اگر حضور کے نام پہ رکھا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے ابا جی کے نام پہ اس کا نام رکھ دیا. تو جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ اس سے اندازہ لگا لیں بھائی ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. بنیاد پرست ہوتے تو سعودی عرب کا نام مملکت محمدیہ ہوتا. تو بھائی اپنے نبی کے امامہ شریف کو چھوڑ دیا ہم نے. آج تک سکھ فخر سے پگڑی باندھتا ہے، ہم امامہ شریف نہیں باندھتے. وہ دکھائیے زیادہ مذہب تو سعودی عرب کے پاس ہے، نہیں ملکوں کے پاس ہے، پگڑی باندھتے ہیں، امامہ شریف باندھتے ہیں نہیں. اور لبرل پسندی کیا ہوگی جناب؟ ایسے ہی لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ داڑھی مبارک جو مٹھی سنت ہے نا، باقی دلائل دے کر آپ جو مرضی کر لو. حضور نے تو مٹھی رکھی تھی نا. وہ دنیا میں یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کی مٹھی سے کم تھی؟ نہیں نا. اصل چیز یہی ہے. تو ہم نے بھائی ہم تو فنڈامنٹلسٹ ہیں ہی نہیں ہیں. نبی کی مٹھی تھی ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو دلائل دے دے کے چھڑائے جا رہے ہیں. اب تو سعودی عرب نے کلب کھول دیے ہیں اور فریشمنٹ کے نام پر تاش سینٹر کھول دیے ہیں. علماء سے افتتاح کروایا تاکہ وہ تاش پاکیزہ ہو جائیں. اب بھی آپ ہمیں بنیاد پرست کہیں گے؟ دبئی نے بڑے بڑے فحاشی کے اڈے کھول دیے ہیں، اب بھی فنڈامنٹلسٹ کہیں گے ہمیں؟ پاکستان کا سربراہ ہم نے کبھی عالم دین نہیں بننے دیا. کھڑا ہو تو ووٹ ہی نہیں دیتے ہم، حالانکہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. ہمیشہ ہم نے اس کو سربراہ بنایا جو سرے سے دین جانتا ہی نہیں تھا، یا دین کے اس حصے کو لاگو کرتا تھا جس کا فائدہ مسلمانوں کو کم اور دشمن کو دیر پا ہو. بنیاد پرست ہم کیسے ہو سکتے ہیں جناب؟ ہم نے تو ٹولیاں بنا بنا کر ایک ایک بندے کو پکڑ کر بزرگوں سے جو اچھے لوگ تھے ان سے ہٹایا، شرک جیسے لفظ کو استعمال کر کے، اور بتلایا بزرگوں کی باقیات کا احترام شرک ہے. کہیں بنیاد پرستی مضبوط نہ ہو جائے بھائی. اب ابھی بھی ہمیں بنیاد پرست کریں. ہم نے تو ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہا ہے بزرگوں کا احترام نہ کرو شرک ہو جائے گا، بزرگوں کے پاس نہ جاؤ شرک ہو جائے گا، بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو شرک ہو جائے گا. بھائی اب بھی ہم بنیاد پرست ہیں، ہم نے تو ہٹایا لوگوں کو. اور آپ سوچو پاکستان کے اندر مزار پر جانے والا مشرک، میرے سامنے کوئی بندہ بیان بدل نہیں سکتا جی، کیونکہ میں نے تو تقریریں یاد کر رکھی ہیں ان لوگوں کی، خود کانوں سے سنی ہے، میں کتابوں سے نہیں پڑھی ہوئی. تو مزارات پر جانے سے روکا جاتا تھا کہ وہاں جانا شرک ہے، لیکن عجائب خانے میں میوزیم میں جانے سے نہیں روکا جاتا تھا، حالانکہ بت جو ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کی کہ آج تک کبھی عجائب خانے جانے سے روکا ہو؟ بت تو وہاں پڑے ہوتے ہیں. شاہی خلا میں جانے سے روکا ہو؟ بت تو وہاں پڑے ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عجائب خانہ جانے سے اسلام دشمنوں کی تاریخ ملتی ہے، اور مزارات پر جانے سے اسلام کی تاریخ ملتی ہے. اور کیا لبرلزم ہوگا بھائی؟ تو ہم سب کو کہتے ہیں بھائی ہمیں فنڈامنٹلسٹ مت کہو، ہمیں بنیاد پرست مت کہو. اسلام کے نام پر بننے والے ملک اسلام کے اندر ہمیں حضور پاک کی تعریف پہ جلسہ کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے تھانے دار سے، جبکہ گانا آپ کھڑے ہو کے کہیں بھی گا سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ کتاب تاریخ نجد و حجاز پڑھو اور ان لوگوں کو بتاؤ ہم نے تو 1923 سے ہی اصل اسلام کو خیر بات کہہ دیا تھا. جس قوم نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو خود مسمار کیا ہو مذہب کے نام پر، اس قوم سے بڑھ کر لبرل کون ہوگا جناب؟ تو یہ میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بنیاد پرست کہے تو اسے بتایا کرو، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ملک کا نام اپنے نبی کے نام پر رکھا اسرائیل. قرآن مجید میں 2 مرتبہ اسرائیل ہے، اور یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اور سعودی عرب نے ملک چھینا تو باپ سعود کے نام پہ ملک کا نام رکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب فرشتے نے اللہ کا پیام پہنچایا تو آپ گھر آئے اور اپنی اولاد و ازواج کو اللہ کا پیام دیا، وہ سب آپ کے ساتھ جانے میں راضی ہو گئے. یہ ہوتی ہیں ازواج اور بچے. 20 سال وہاں رہے ہیں، سب کاروبار ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں، لیکن خاوند اب بولا مجھے یہاں سے جانا ہے. کوئی کسی بیوی نے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ چلیے. یہ خاندان ہوتا ہے، یہی با کردار بیوی اور تابع فرمان اولاد کی صفت ہوتی ہے. اپنے ماموں اور سسر لابان سے کہا میں کنعان جا رہا ہوں، مجھے میرے رب کا حکم آ گیا ہے. اپنی اولاد کو مال مویشی کو ساتھ لیا، ازواج کو اونٹ پہ بٹھایا، سوار کیا اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے. راہ میں سیری میں قیام کیا آپ نے، سیری میں رک گئے. یہ جو سیری ہے یہ کنعان کے ایک بیٹے کا نام تھا، بعد میں یہ جگہ کا نام ہوا. یہ علاقہ بحر مردار، ڈیڈ سی، میں نے اس کو سارا گھوم کے دیکھا. واحد سمندر ہے جو جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. ڈیڈ سی اور گلف آف عقبہ کے بیچ میں پڑتا ہے یہ علاقہ. اس قافلے کی خبر عیسو کو ہوئی، وہ 400 بندوں کے ساتھ آ گیا. یار یہ اتنی بکریاں، اتنے اونٹ
اور یہ کون ہے بھیڑیں، یہ کون جا رہا ہے؟ یسوع جب آیا آپ کو بڑی فکر لگی، کہنے لگے یہ تو ابھی تو لڑائی کرے گا میرے ساتھ۔ یسوع قریب آیا، آپ کو دیکھا وہ بڑا 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر خود ہی آپ نے تعارف کروایا، پھر مان لگے میں یعقوب ہوں۔ اللہ اکبر، میں 20 سال لابان کے پاس رہا ہوں، اور یہ میں طائف آپ کے لیے لایا، یہ جانور، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں آپ نے تحفے کے طور پر بھائی کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے یسوع کے دل میں محبت ڈال دی، وہ آگے بڑھے، بھائی سے بغل گیر ہوئے، چوما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ملوایا، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری ازواج ہیں۔ سب بچوں نے بھی آگے بڑھ کے تعظیم کی، حالانکہ عمر کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں تو 5 6 7 سال بھی بڑا ہو بھائی تو وہ برابر ہی سمجھتے ہیں، تو کچھ منٹوں کا فرق ہے، لیکن پھر بھی تعظیم بجے۔ اور حالانکہ یعقوب علیہ السلام ان سے عہدہ لے بھی چکے ہیں، جو لوگوں کی نظروں میں عہدہ تھا وہ بھی کھانا کھلا کر آپ لے چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی عزت کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سوچا کریں۔ بھائی یسوع کے ہاں آپ نے قیام کیا، کہتے ہیں کہ ایک مات رکھا پہ وہ جانے ہی نہ دے، مان لیں اب مجھے جانا ہے، مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، کنعان کے لیے روانہ ہوا وہاں سے۔ آپ نے راہ میں مختلف مقامات پر زمین بھی خریدی، یروشلم جہاں اب ہولی سٹی ہے، 100 دمبیوں کے بدلے میں اللہ کا گھر اور قربانی کے لیے جگہ خریدی آپ نے۔ پھر وہاں سے آپ اپنے والد کے پاس حبرون، اس کا ایک پروننسیشن یہ بھی ہے، حبرون پہنچ گئے۔ یہ علاقہ مسجد اقصیٰ سے دور ہے۔ مجھے سے ہمدان جو ٹیکسی ڈرائیور تھے، انہوں نے $200 لیے ہولی سٹی سے۔ میں ہاشمی ہوٹل سے جب باہر آیا ہوں، باہر آ کر وہاں سے لے گئے، وہاں گئے اور واپس لا کے مجھے چھوڑا $200۔ مسجد خلیل، پھر سب سے پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ مبارک، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت رفقہ اسحاق علیہ السلام کی زوجہ یعقوب علیہ السلام کی امی، پھر اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے تھوڑا سا جائیں کے پاؤں کی طرف یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی، مال میں اور عیال میں۔ بچے اتنے بہادر نکلے، ایک مرتبہ لوکل حاکم نے زیادتی کر دی، ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے بہادر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے۔ صرف 2 بیٹوں نے، آپ کے صرف 2 بیٹے شمعون اور لاوی نے تلواریں لی، حملہ کر دیا، کشتے کے پشتے لگا دیے۔ یہ 2 اکیلے ہی مال سمیت بندوں کو بھی ہانک کر جو ہے وہ کنعان لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارد گرد کی علاقے بہت ساری زمین جو ہے وہ آپ نے خریدی، اور آپ اپنے والدین کی زمین پر ہی رہنے لگے۔ آپ پاس کے علاقے والوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے، نبی ہیں بھی۔ سرکمسیژن ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، جس کا بھی حکم دیتے آپ لوگوں کو، بلکہ جہاں آپ نے اپنی بیٹی دینا کا رشتہ دیا، یہ پورے خاندان کے لیے یہ شرط ٹھہری کہ تم سب پہلے سرکمسیژن کرو گے۔ حضرت بنیامین کی ولادت یہاں کنعان میں آ کر ہوئی۔ 40 دن کے اندر اندر حضرت بنیامین کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے ان کو فیملی کے قبرستان سے دور دفنایا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی، حالانکہ آپ کی محبوب بیوی ہے، لیکن وہاں نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ ذرا دور رہتے ہوں۔ وہ زمین آج کل، وہ زمین جو ہے وہ بعد میں قبیلہ بنیامین کی زمین کہلوائی۔ آپ کی قبر اتنی واضح نہیں تھی، آہستہ آہستہ آپ کا مزار مشہور ہونے لگا، حضرت رحیل کا، جو یوسف علیہ السلام کی امی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں احترام سے جاتے ہیں، بلکہ 1927 سے لے کر 1947 تک تو آپ کو یہ مزار کی جو فوٹو ہے نا، آپ کو فلسطین کے 500 کے نوٹ پہ نظر آئے گی، اور جو وہ ڈاک خانے کی جو سٹیمپ ہوتی ہے نا، اس سٹیمپ کے اوپر بھی نظر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو نرمی آتی ہے نا، نرمی، تو دوسری چیزوں کی طرح نرمی سے اصول بناتے ہوئے سختی کو نافذ کر دیا۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نرمی نرمی نرمی، اوپر اوپر نرمی رکھی جاتی ہے اور نیچے نیچے اپنا کام وہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں امن شانتی امن شانتی امن شانتی، ہم لفظوں سے کھیلتے ہیں، کام آگے بھی ہم کوئی نہیں کرتے، تو وہ چیز پھر یہ سختی کی طرف آ گئی۔ یہ مزار بھی سب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ 1927 میں جو سر راہ ایک پرانی مسجد کی طرح مزار دکھتا تھا، آہستہ آہستہ مضبوط خفیہ عمارت میں تبدیل ہو گیا۔ ویسٹ بینک ایریا ہے اور عمارت اسرائیلی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کے انڈر آئی ہے۔ اب عام اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہے تو حضرت راحیل ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے چلا نہیں جا سکتا۔ اے مسلمان، ہر قوم ماضی کے آثار اور کردار یاد رکھتی ہے، مگر تیرا معاملہ 1923 سے عجیب ہے۔ تاریخ اسلام اور تاریخ مذاہب نہیں پڑھتا تاکہ دہشت گرد نہ قرار دیا جائے، اور جماعتوں کی فقہ و تاریخ نہیں پڑھتا کہ فرقہ وارائیت نہ ہو جائے۔ دوسری قومیں اور جماعتیں تجھے امن کا لالی پاپ دے کر تمہاری شوگر کی ملیں ہڑپ کر گئی۔ شاید سمجھ آ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا اور ان سے جو بچے ہوئے وہ اب جوان تھے، مگر راحیل اور زلفا سے جو بچے ہوئے وہ چھوٹے تھے، اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف اور بنیامین کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کی والدہ فوت ہو گئی، اب دوسرے اتنا پیار تو نہیں کریں گے، اور پھر یوسف علیہ السلام نبی، ان کے پاس معجزہ ہے،
تو نبی کا احترام کرنا ہے, نبی سے محبت کرنی ہے. وقت خود تو آگے بڑھتا ہے, مگر جس پہ گزرتا ہے نا وہ چھوٹا ہو تو بڑا ہوتا جاتا ہے, بڑا ہو تو چھوٹا ہوتا جاتا ہے. آدم سے وجود اور وجود سے پھر آدم کا سلسلہ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے, تو وقت گزرتا جا رہا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کرتے تھے. بعض نے کہا کہ اسی پتھر کے پاس, بعض نے کہا نہیں اس کے بعد. اب عبادت کر رہے تھے تو پتھر کو میرے سرکانے لگے تو آپ کے کولو میں درد نکل آئی. شاید کسی ہڈی نے وین کو پنچ کر دیا, وہ درد بڑی شدید ہوتی ہے. اور کل نساء, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے اور اپنی جناب سے جن جن کو ہے یعقوب علیہ السلام کا صدقہ ان کی یرکن نساء جو بیماری ہے یہ دور فرمائے. شدید درد رہنے لگا تو ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اے اللہ پاک میں نظر مانتا ہوں تو مجھے شفا دے دے تو میں اپنا پسندیدہ طعام اونٹ کا گوشت, چربی اور دودھ یہ میں ترک کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اس کے بعد پھر آپ نے اونٹ کا گوشت, اس کا دودھ اور چربی جو ہے جانور, وہ حلال جانور, وہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کی. بعد میں آنے والوں نے پھر شروع کے تھے انہوں نے احترام نہیں کی, یعنی ابا نہیں کرتے تھے, ہم بھی نہیں کرتے. اس کے بعد آنے والوں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور لکھ دیا کہ شریعت ابراہیمی میں یہ تینوں حرام تھے. بنی اسرائیل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کا دودھ پیتے دیکھا تو بولے آپ کیسے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو سکتے ہو؟ ابراہیم تو دودھ استعمال ہی نہیں کرتے تھے, ان کی شریعت میں تو حرام تھا, اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا, آپ تو کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو اس کا, اونٹنی کا. سورہ آل عمران آیت نمبر 93 سے ذرا سنیے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اب ذرا اس کا خلاصہ سنیے کیا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے صرف خود پہ حرام کیا تھا, اونٹ کا گوشت, بکری, گائے, اونٹ کی چربی, اونٹ کا دودھ, سارے کھانے حلال تھے, اللہ نے تو حرام نہیں کیے. تم کس طرح کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی میں حرام تھے؟ تم توراۃ کے پیروکار ہو اور توراۃ تو یعقوب و ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے. واہ, تم اپنی بات میں سچے ہو تو دکھاؤ کہاں توراۃ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ اللہ نے حرام کیا ہے, یہ جملہ مجھے دکھاؤ. لیکن مجھے ڈیوٹرانومی کے باب نمبر 14 میں ایک حکم ملا ہے, ڈو ناٹ ایٹ کیملز, ریبٹس اینڈ راک بیجرز. لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرام کرا دیا. اب یہ کتاب 622 BC میں دریافت ہوئی ہے اور اس بات میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ یہ ساری کتابیں انسان نے لکھی ہیں, خود وہ بھی مانتے ہیں. تو حضور کا جملہ صحیح ہے. آپ کو آگے نہ کہہ دے کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ توراۃ میں نہیں لکھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو, کوئی نہیں لکھا ہوا. اور یہ جو جملہ ہے یہ وہی جملہ ہے جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی آتا گیا یہ جملہ. آپ جب ہولی سٹی میں جائیں گے, اسرائیل میں جب جائیں گے, جو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے, تو یہ وہاں آپ کو بیر یعقوب ملے گا, یعقوب علیہ السلام کا کنواں. یہ اسرائیل کے علاقے نابلس میں ہے. گریک آرتھوڈکس نے اس پر شاندار چرچ بنایا, اندر تصویریں ہی تصویریں. سلطنت عثمانیہ کا جو دور تھا نا, اس میں اس بیر یعقوب علیہ السلام, بیر یعقوب پر ایک سفید گنبد بنا کر محفوظ کیا گیا تھا. وہ بڑی حفاظت کرتے تھے ہر جگہ, اس لیے چونکہ سعودی عرب نے ان سے حکومت چھینی تھی نا, تو وہ کام کرتے تھے وہ سارے شرک اور حرام ہو گئے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. 1979 سے اب عیسائی اور یہودی ہی جا سکتے ہیں, اور کوئی نہیں جا سکتا. آپ چرچ میں داخل ہوں, ٹھیک ہے, تو چرچ میں داخل ہو کے پھر آپ سیڑھیوں سے نیچے جائیں گے. نیچے جب جائیں گے تو نیچے وہ کنواں ہے, بیر یعقوب. وہ بندہ کہہ رہا تھا جی 4000 سال پرانا ہے. اللہ بتا. تو وہ کنواں بالکل چھوٹا, اوپر چھوٹی سی پھرکی لگی ہوئی ہے. گفتگو اونچا نہیں کرتے وہاں, بہت آہستہ بول رہا تھا. یہ اس کی طرف سے ادب ہے. پھر وہ اتنا گہرا ہے کہ اوپر سے پانی پھینکو تو نیچے جاتے تک ٹائم لگتا ہے اسے, بڑی دیر کے بعد جا کے آواز آتی ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا تو کنواں نیچے بہت ہے, دوسرا پانی اس میں کم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس علاقے کے نبی, آپ نے وقت گزارا, بیٹے آپ کے جوان ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوئی, آپ 17 سال کے ہو گئے. سبحان اللہ. تو جو حسن تھا وہ تو معجزہ تھا نا آپ کا. گریہ یعقوب بہت مشہور ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی یعقوب علیہ السلام کی. آپ 12 سال بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی, مگر آپ کا صبر بھی صبر جمیل کہلوایا. رونے پہ انسان کا بس نہیں چلتا, یاد رکھیے گا, یہ دل کا معاملہ ہے. یہ رونا اگر نبی کے غم میں ہو تو ہر آنسو موتی ہے. یہ واقعہ میں تفصیل سے 129 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا, وہاں جا کے سن لیجئے گا. کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی, دونوں کو ملا کے سنا جائے تو لطف اور بڑھ جاتا ہے. حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. یہ باقیوں کا اعتراض تھا. حقیقت یہ تھی کہ باپ کو معلوم تھا یہ نبی بنے گا,
وہ بھی آپ کے ہی پاس رہتے ہر وقت، عمر چھوٹی، والدہ کا سایہ نہیں، کدھر جاتے بھائی؟ نبی کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بڑا پکیزہ ہوتا ہے، وہ بھی فضولیات سے پاک ہوتا ہے، تدبر و تفکر سے بھرا ہوتا ہے بچپن ہی سے۔ وہ موتو قبل ان تموتو کی نا بڑی زبردست شکل ہوتا ہے، وہ بچپن میں ہی بوڑھا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ عادات۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے بچپن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحبت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جناب بتائیے؟ ایک نبی کا قرب، باپ کا قرب۔ آپ تو کھیلنے کے لیے بھی باہر نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے، مگر دوسرے بھائیوں کو یہ ایک آنکھ نہ بھاتا، وہ جدا کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ ایک روز لیا نے سنا، یہ آپ کی سگی خالہ بھی ہیں، سوتیلی ماں بھی، کہ یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آیت نمبر 5 اور 6 پر ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنایا تھا تو پورا خلاصہ اسی وقت بیان کر دیا 2 آیات کے اندر۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ کی عمر 17 سال تھی۔ میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 اور 6 کا آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ خواب بھائیوں کو مت بتلانا، یہ بیان نہیں کرنا تم نے اپنے بھائیوں کو، وہ کوئی فریب کریں گے، شیطان ان کو ایسا کرنے پر ابھارے گا، وہ تو آگے دشمن ہے۔ اور غور سے سنیں آپ، ابھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں پھینکا گیا، جیل میں خوابوں کی تعبیر بتائی نہیں، مصر کے وزیر خزانہ بنے نہیں، مگر یعقوب علیہ السلام آپ کو فرماتے ہیں یجتبی کا رب کا، مضارع ہے نا، تمہارا رب تجھے برگزیدہ بنائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، معاملہ فہمی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تجھے بھرپور نعمت دے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی فیملی کو بھی۔ بچہ تو آپ کے پاس لیٹا ہوا ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں، اور آپ نے اس وقت بتائیں کہ جب بچے کی عمر 17 سال ہے۔ اب اس کے بعد 2 روایات ہیں، 40 سال اور 12 سال۔ تو آپ کو جو بھی آپ مانتے ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ 12 سال پہلے یہ بتا دیں، 40 سال پہلے یہ بتا دیں، اور جو چاہو کہہ لو تم۔ اب آپ بتاؤ یہ سب غیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ خیمہ کے اندر جب وہ خواب سننے کے بعد حضرت یوسف کو یہ بتا رہے تھے تب ان میں سے ایک بھی نہ تھی۔ ان تمام کا ظہور ہوا جب یوسف علیہ السلام مصر گئے۔ نہ معلوم مفسرین کو کس نے سمجھایا ہے کہ غیب الوہیت کے برابر ہوتا ہے یا الوہیت کی دلیل غیب ہے، یہ معلوم نہیں کس نے بتا دیا ہے۔ مفسرین بیچارے نبی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے غیب کو ظاہر کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ڈرتے۔ اصل یہی تھا جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا، باقی تقدیر اور تقدیر کے آگے سر تسلیم خم، بس اصل چیز یہی 2 لائنوں کے اندر تھی۔ باقی جو آگے کچھ ہوا نا، تقدیر کے آگے سر تسلیم خم، وہ ساری چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں۔ ان کو معلوم تھا تو یہ روتے کیوں تھے، جاتے کیوں نہیں تھے، وہ بلاتے کیوں نہیں تھے، وہ بتلاتے کیوں نہیں تھے؟ تفسیر پڑھ کر لگتا ہے کہ اللہ کی مخالف پارٹی کے میڈیا والے ہیں یہ لوگ۔ میں ہم سے پوچھتا ہوں، ماں خود اپنے بچے کو پڑھنے بھیجتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کہاں ہے، نہ خود جاتی ہے نہ وہ بلاتا ہے، وہ ادھر یاد کرتا ہے یہ ادھر یاد کرتی ہے اور آنسو بھی بہاتی ہے، پھر ایک روز وہ برگزیدہ ہو جاتا ہے، بڑے عہدے پہ لگ جاتا ہے، پھر ماں باپ کو بھی بلا لیتا ہے۔ سورہ یوسف میں کئی اشارات ہیں جو بتلاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی موت کا یقین نہیں تھا۔ پہلی بات، جب بھائی یوسف علیہ السلام کو بہانے سے لے کر گئے اور رات کو آ کر یعقوب علیہ السلام سے روتے ہوئے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یہی بات آپ نے ان کو صبح کہہ دی تھی کہ تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، یہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ تو رات کو آگے کہہ رہے ہیں نا، تو آپ نے صبح کہہ دیا تم لے جا رہے ہو، یہ بات تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لو، جو انہوں نے کہنا تھی وہ پہلے کہہ دی۔ ان کی پوری سٹوری سننے پہ فرمایا، بھائیوں کی پوری سٹوری سننے پہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 18، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ یہ تمہاری بنائی ہوئی سٹوری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری بنائی ہوئی سٹوری ہے۔ اس سب کو جانتے ہوئے ایکشن نہیں لیا، بلکہ فرمایا میں صبر کرتا ہوں، اور ایک جملہ کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، اس معاملے میں جو تم یوسف کو لے کر گئے اور واپس نہ لائے میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا ایک ہی کام تھا، روتے رہتے، بعض اوقات تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ 12 سال گزر گئے، مصر میں قحط پڑ گیا، ارد گرد کے علاقے متاثر ہوئے، مگر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت و ذہانت سے 7 سال کا غلہ جمع تھا۔ لوگ دوسرے علاقوں سے غلہ لینے آتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی آئے، آپ کو معلوم تھا کہ کنعانی ضرور آئیں گے، آپ نے خصوصی آرڈر دیا تھا کہ اگر کوئی قافلہ کنعان سے آئے تو بندوں کو روکا جائے، غلہ دینے سے پہلے مجھے بتایا جائے۔ وہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے غلہ لینے آئے۔ جو ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، فوراً وزیر خزانہ کو اطلاع دی گئی
آپ نقاب اوڑھ کر آئے, ان سے ان کے نام پوچھے, باپ کا نام پوچھا تھا, پوچھا تم سارے بھائی اتنے ہی ہو؟ بولے نہیں, ہم 12 بھائی ہیں, ایک کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ایک ابا کے پاس رہتا ہے, نام اس کا بنیامین ہے, ابا اسے ہمارے ساتھ نہیں آنے دیتے. آپ نے فرمایا حد ہو گئی, بھائی تمہارا ہے اور ابا تمہارے ساتھ آنے نہیں دیتے. اچھا سنو, اگلی بار اناج لینے آؤ تو بھائی کو ساتھ لانا, اگر تم بھائی کو ساتھ نہ لائے تو غلہ نہیں ملے گا, اور تم آنا بھی نہیں اس کے بنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا غلہ دیا اور ساتھ ہی خفیہ طور پر ان کی دی ہوئی رقم بھی بوریوں میں رکھوا دی. آپ پہلی دفعہ والد صاحب کا نہیں پوچھ رہے, شک نہ کریں کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے. بھائی پہ زور دیا اور کہا کہ ہم اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ غلہ لے کر بھائی کو لانے کا وعدہ کر کے چلے گئے. جب کنعان پہنچے, بوریاں کھولی تو رقم اوپر ہی پڑی ہوئی تھی, جو دیتے تھے نا قیمت اس دور میں, اوپر ہی تھی. یعنی غلہ فری, 10 بوریاں فری. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اوصاف حمیدہ شروع کر دیے اور ڈرتے ڈرتے عرضی پیش کر دی کہ وزیر خزانہ کا حکم ہے کہ اس بار سب بھائی آنا ورنہ مت آنا. غلہ ختم ہو گیا. اب دوسری بار جب مصر جانے لگے تو پھر سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے 10 بدس کھڑے ہوئے, عرض کر رہے ہیں آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ایک اونٹ غلہ کا اور مل جائے گا, اس کے بنا گئے تو ہمیں بھی نہیں ملے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام بولے تم پر اعتبار نہیں ہے, ہاں تم اللہ کی قسم اٹھا کر یقین دلاؤ کہ حفاظت میں کوتاہی نہیں کرو گے تو روانہ کرتا ہوں میں. سب نے حلفیہ بیان دیا, آخری دم تک خیال رکھیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا, نظر لگ جاتی ہے, وجہ یہ ہوگی. بیٹے روانہ ہوئے. اب کی بار شاہی مہمان تھے آپ. ادھر ان کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا اور بیٹوں نے باپ کی بات پر ہی عمل کیا اور دو ہو کر دروازے سے داخل ہوئے, دو ہو کر. کسی اجنبی دیش میں کئی جوان گروپ کی شکل میں گھوم رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں, تو وہاں کی پولیس چور سمجھ لے, دہشت گرد سمجھ لے اور جیل میں ڈال دے, تو کون پیچھے سے جائے گا بھائی چھڑانے کے لیے؟ تو بھائی اکٹھے نہ داخل ہونا, دو کر کے. یہ سب شاہی مہمان خانہ پہنچے تو ان کی اطلاع دی گئی. یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ان سے بولو کہ دو ایک ایک کمرے میں ہو جاؤ. تو وہ خیمہ دو کو دے دیا گیا, سب دو ہو گئے. بنیامین کمرے میں اکیلے, خیمہ میں اکیلے. رات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پوچھا آپ اکیلے ہو؟ بولے ہاں میرا بھائی یوسف تھا, آج ہوتا نا تو وہ میرے ساتھ ہوتا. آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو فرمایا میں ہی یوسف ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. دونوں بھائی گلے لگ کر دیر تک روتے رہے. آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو, میں تم کو رکھ لوں گا, پر تم نے کچھ بولنا نہیں ہے, چپ رہنا ہے, دیکھتے رہنا ہے. ان کے حصے کا غلہ تیار ہو گیا. اب 11 بوری ہیں. تو بنیامین کی جو بوری تھی اس کے اندر پانی پینے کا پیالہ جو ہے وہ اندر رکھے بند کر دیا. وہ جب تھوڑے سے دور گئے تو ملازمین سے یہ کہا کہ ان کو روکو, ان میں سے کسی کی بوری کے اندر میرا پیالہ ہے. اس بندے نے سیدھا ہی پکارا رکو تم لوگ چور ہو. سب کا سامان چیک ہوا, آخر میں بنیامین کا چیک ہوا تو پیالہ نکل گیا, پیالہ برآمد ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے مال برآمد ہو جائے جس سے, وہ بندہ ہی اس بندے کے پاس رہتا تھا, یہ ان کی شریعت میں تھا. آپ نے بنیامین کو رکھ لیا, باقیوں کو چھوڑ دیا. بڑا بھائی بولا ابا یعقوب تو نہیں چھوڑیں گے بھائی, میں تو اس شہر سے جانے والا نہیں, ابا یعقوب حکم دیں یا موت آ لے مجھے, تم جاؤ. ابا یعقوب علیہ السلام کو پوری روایت ٹھیک سنا دو, گواہ کے طور پر قافلے سے کچھ لوگ پیش کر دینا. یہ 9 بھائی کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنعان واپس پہنچے تو بنیامین کی خبر دی. اب بھی آپ نے یہی فرمایا. یہ ذرا سنیے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے. واقعی یوسف علیہ السلام نے اپنے دل سے یہ پورا معاملہ بنایا تھا, یہ تم نے خود بنائی ہے. تو بنیامین تو چور نہ تھے اور نہ ہی قید میں تھے, تو یہ خود بنائی ہے. یعقوب علیہ السلام نے یقین ہی نہیں کیا کہ وہ بنیامین چور ہے, بلکہ حیران کن جملہ فرمایا. اب جملہ ذرا سن لیجیے, اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. لو, ان کو یقین, انہیں معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی زندہ ہیں, بنیامین بھی زندہ ہیں. بنیامین کی جدائی کی خبر سن کر ان سے منہ پھیر لیا. اب آپ کہیں گے وہ جب پھر روتے کیوں تھے, وہ بیٹھے کیوں رہتے تھے؟ اللہ کے بندے, بچے زندہ ہوتے ہیں, معلوم ہوتے ہیں کہاں, پھر بھی مار ہو رہی ہوتی ہے. ان سے منہ پھیر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرنے لگے. اب تو آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی, یہ جو کالا نظر آتا ہے نا آپ کو, یہ وائٹ ہو چکا تھا رو کے. بچوں نے کہا آپ یوسف یوسف کرتے گھل جاؤ گے, خود کو ختم ہی کر لو گے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا اس سے, میں تو اللہ کو ہی اپنا دکھڑا سناتا ہوں نا, تم سے تو نہیں کہتا کچھ. سنو,
اللہ جو مجھے بتاتا ہے وہ تم نہیں جانتے. یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسی میڈیا کی بات ہم سنتے جائیں تو پھر اس جملے کی اللہ تعالیٰ جو مجھے بتاتا ہے وہ تم نہیں جانتے. ایک روز آپ نے 9 بچوں کو بلایا اور فرمایا تم مصر جاؤ اور بنیامین کی تلاش کرو، یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، دونوں کو تلاش کرو. بچے پھر چلے گئے واپس. ایک بھائی ابھی تک ادھر ہی ہے. یہ 9، 10، 11واں بنیامین، 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو یہ کہاں تلاش کریں گے؟ انہیں کچھ خبر نہیں ہے. بنیامین کا پتہ تھا کہ وہ شاہی قید خانے میں، وہاں پہنچ گئے اور غلہ بھی چاہیے تھا. وزیر خزانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے خاندان کو بڑا دکھ پہنچا ہے بنیامین کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی آپ آزاد کر دو، ابا بوڑھے ہیں، وہ رو رہے ہیں. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہمارے پاس اب قیمت نہیں ہے، پیسے ہمارے لگ چکے ہیں، ہمیں غلہ آپ پورا دے دیجئے. آپ اگر زیادہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں پہ کرم فرماتا ہے. اللہ اب آپ پر وحی آ چکی تھی کہ آپ اپنا ظاہر کر دو اپنا. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ تم نے کیا 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 ہے؟ آپ نے جب پھر پرانی باتیں سنائیں تو ایک دم سے وہ خود ہی بول اٹھے آپ یوسف تو نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. وہ بولے واہ آپ تو ہم پر برتری لے گئے. آپ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا. اب یہ اگلا جملہ سارے لڑکے سن لیں غور سے، سب سنیے اور سنو. جو تقوی اختیار کرے، مشکلات میں صبر کرے، اللہ اس کو ایک دن عزت عطا فرماتا ہے. سب آپ کے سامنے چکے، ہمیں معاف کر دو، ہم خطا کار تھے. آپ نے فرمایا جاؤ معاف کیا، اللہ تمہیں بخشے گا. اور جاؤ. ابا کے بارے میں انہوں نے آپ پہلے ہی جان چکے تھے کہ وہ رو رو کے ان کی بنائی جا چکی ہے، تو کہنے لگے جاؤ یہ میرا قمیص لے جاؤ، ابا یعقوب کے چہرے پہ ڈال دینا، گئی ہوئی بنائی واپس آ جائے گی. اور سنو ساری فیملی کو لے کر ابا سمیت تم مصر میں آ جاؤ. وہ بھائی جو کئی سال پہلے قمیص لے کر آیا تھا یہ بتانے کہ یوسف ہم سے جدا ہو گیا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے، آج وہی بھائی مصر سے قمیص لے کر چلا یہ بتانے کہ یوسف ہمیں مل گیا ہے. مگر اب کی بات نتیجہ اور منزل کے قریب تھی، اس لیے ادھر یہودا قمیص لے کر چلا مصر سے. کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو یہودا قمیص لے کر سیدھا خیمہ گیا، فوراً آپ کے چہرے پر قمیص ڈالا. یہ معجزہ تھا. جو آنکھ سفید ہو چکی تھی وہ دیکھنے لگ گئی. پھر آپ کو ساری روایات سنائی، آپ کی آنکھوں سے خوشی اور شکرانے کے آنسو نکل آئے. آپ کے باقی بیٹے بھی جو ہیں وہ آ چکے تھے. ساروں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کیسے رہتے ہیں، کیسی شان و شوکت ہے، اور کہا کہ آپ کو مصر آنے کی دعوت دی ہے. اب آپ چلیے. ابا تیار ہو گئے، لیکن یہ خون کا اثر ہوتا ہے. فوراً ابا کیا گئے، ابا ہمیں معاف کر دو. یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے ابا جی آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے. تو نبی کے بیٹے کو پتا ہے کہ مجھے رب سے بخشش چاہیے تو مجھے وسیلے کی ضرورت ہے. تو خود کیوں نہیں اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ پاک مجھے ہمیں معاف کر دے؟ نہیں، ابا سے کہہ رہے ابا اللہ سے معافی مانگ ہمارے لیے. تو آگے جمعہ کی رات آ رہی تھی تو اس لیے آپ نے کہا میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. یہ برکت کا دن ہوتا ہے. اولیاء کرام تو جاگتے تھے آگے جس دن جمعہ ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بزرگوں سے کیوں کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو؟ تو یہ سارے بچے 10 کے 10 بچے کہہ رہے ہیں ابا جی اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. فیملی کے 70 افراد تھے، باقی چھوڑ کر آپ کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے. ادھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. پورے مصر میں ایک جشن کا سما تھا کہ وزیر خزانہ کے ابا حضور آ رہے ہیں. بڑے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی. جو ہی آپ کی اطلاع ملی حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، والد صاحب کے آگے جا کے سواری سے نیچے اترے. والد صاحب کو خود حضرت یعقوب علیہ السلام کو سواری سے اتارا، بغل گیر ہوئے. مصر نے پھر منظر دیکھا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے، سالوں کی جدائی ہے بیچ میں. کتنی دیر روتے روتے. ایک نبی دوسرے نبی کو دیکھ کر، ایک نبی دوسرے نبی کو یاد کر کے، ایک نبی دوسرے نبی کو مل کے رو رہا ہے. ان آنسوؤں کا مول کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے. سب عوام آئی ہوئی تھی. حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ساتھ زیارت کرنے کا ان کو موقع. وہ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کو تڑپتے تھے، پیسے دے دے گا. میرا لیکچر سنیے گا، آپ کو محسوس ہوں گے. آج نے کہا ان کے ابا جی بھی دیکھو، تخت سجایا گیا ہوا تھا پہلے سے. آپ اپنے والد گرامی کو اور اپنے بھائیوں کو لے کر تخت پہ گئے، سب کا تعارف کروایا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ابو ہیں. آپ تعارف کروا کے جو ہی نیچے بیٹھے تو آپ کے سارے 11 کے 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا. پھر آپ کی امی اور آپ کے ابو نے بھی، امی وہ جو ستیلی تھی لیا، انہوں نے بھی سجدہ کیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ذرا سنیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ. اور اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے.
تب کہا میرے ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو اچھی اچھی زمینیں جو ہیں وہ دی، مکان دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال مصر رہے اپنے بیٹے کے ساتھ، پھر آپ کا بلاوا آ گیا، 147 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ نے اپنے بچوں کو بلا لیا۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا اب میں جانے والا ہوں، بلایا۔ مصر کے اندر بت پرستی غالب تھی۔ نبی کو زندگی میں توحید کی ہی فکر رہتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ آخری لمحات میں کھجوروں کے باغات کا وصیت نامہ نہیں لکھتا، توحید کا سبق دیتا ہے آخری لمحے تک۔ آپ کے بیٹے آپ کے گرد جمع ہوئے تو کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے سنیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تمہیں مدینے کے یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت انتقال موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک معبود ہے، جو ایک ہی ہے، ہم مسلمان رہیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 کا خلاصہ ذرا سنو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی ہی وصیت کی تھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے یہی وصیت کی۔ اور اگر ایک قرات کے مطابق وہ یعقوبا پڑھ دیا جائے تو مانا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی۔ تو ذرا آیت سنیے گا پھر سے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ہماری قرات میں یعقوبو ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی، لیکن ایک قرات ہے وَيَعْقُوبَا۔ اب اپنے بچوں کو کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو جس میں توحید ہے پسند فرما لیا ہے، خبردار مسلمان ہی مرنا۔ تو اسلام کیا ہے؟ جس دور میں جو اللہ کا حکم ہے اسے ماننا۔ آج کے دور میں کیا حکم ہے اللہ کا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے جو رسول بن کر آیا ہے، بشیر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا اسلام ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو آپ نے مصر ہی میں وصال فرمایا، مگر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کنعان میرے والد کے پاس دفنایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ساری فیملی کو پھر ساتھ لیا اور کنعان روانہ ہوئے، سینکڑوں مائلز کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے، اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی طرف دفنایا گیا۔ مسجد خلیل کے پاس ہی آپ کا روزہ ہے، میں وہاں فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں، لیکن آج 9 جنوری 2021 کو میں یہاں امریکہ سے فاتحہ پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں ان سے برکت جو ہے وہ مل جائے۔ الفاتحہ۔